تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ایسا کوئی حکم دیا ہی نہیں جس کے پورا کرنے کے بندوں میں طاقت نہ رکھی ہو، پورا کرنے کے بندوں میں طاقت نہ رکھی ہو، ایسا اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا۔ سارے احکام جتنے بھی بندے کو دیے ہیں ان سارے حکموں کے لیے اپنی حاجت کو، اپنی خواہش کو دبانے کی اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے اس کی طاقت دی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ سارے احکام اللہ کی طرف سے انسان کی چاہت اور طبیعت کے خلاف دیے گئے ہیں، انسان کی چاہت اور طبیعت کے خلاف دیے گئے ہیں۔ جس طرح جسم کے اپنے تقاضے ہیں، جس طرح جسم کے اپنے تقاضے ہیں، کھانے کے، پینے کے، سونے کے، شہوت کے، بالکل اس کے مقابلے میں روح کے بھی اپنے تقاضے ہیں۔ انسان جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے، انسان جسم اور روح کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ جتنے انسان کے جسم کے اندر ایک بعض میں روح ہے، ایک بعض میں روح ہے، ایک عضو میں روح ہے، جس طرح سارے اعضاء میں روح بکھری ہوئی ہے، اس طرح سارے اعضاء میں روح بکھری ہوئی ہے، کوئی عضو روح سے خالی نہیں ہے، کوئی عضو روح سے خالی نہیں ہے۔ میری بات توجہ سننا، اگر یہ صرف آنکھ کی پلک ہلا دے، اگر صرف آنکھ کی پلک ہلا دے، اگر انسان صرف آنکھ کی پلک ہلا دے، اس سے بھی ایک کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے۔ میری بات بہت دھیان سے سننی پڑے گی۔ اگر ایک آنکھ کی پلک ایسے ہلا دے، اس سے بھی غیبت کا گناہ ہو جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بھوکا رہے، پیاسا رہے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، آپ کی وفات کی بیماری شروع ہو گئی تھی، آپ کی بیویاں ازواج مطہرات وہ سب آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، سب آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت صفیہ نے یہ کہا کہ جو بیماری آپ کو ہے آپ کو نہ ہوتی مجھے ہو جاتی، آپ کو نہ ہوتی مجھے ہو جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ صفیہ کہہ رہی ہے آپ کی بیوی کہ یہ بیماری آپ کو نہ ہوتی مجھے ہو جاتی۔ محبت کا اظہار کیا حضرت صفیہ نے، باقی بیویوں نے ایک دوسرے کی طرف صرف پلک سے اشارہ کیا۔ سنا رہی بات میں، جو بات میں نے کہی ہے کہ انسان کے پورے بدن میں جسے روح بکھری ہوئی ہے، کوئی روح، کوئی بات بھی روح سے خالی نہیں ہے، اسی طرح اس روح کے ساتھ ساتھ پورے بدن کے ہر جز کے ساتھ حکم لگا ہوا ہے، ہر جز کے ساتھ حکم لگا ہوا، ہر عضو کے ساتھ حکم لگا ہوا ہے۔ ازواج مطہرات نے ایک دوسرے کی طرف ہلکا سا اشارہ پلک سے کر دیا۔ آپ نے فرمایا اپنی بیویوں سے کہ تم کلی کرو، سب کلی کرو، سب کلی کرو۔ یا رسول اللہ کس چیز سے کلی کریں؟ ہم نے تو کچھ کھایا نہیں، آپ کی اس بیماری میں، آپ کی اس کے حالت میں چیزیں کھانے کے ہوش ہیں، ہم نے تو کچھ کھایا نہیں، ہم کلی کس چیز سے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے صفیہ کی غیبت کی ہے، تم نے صفیہ کی غیبت کی ہے۔ جو بات تم زبان سے کہنا چاہتی تھی کہ صفیہ اپنی بات میں جھوٹی ہے، صفیہ اپنی بات میں جھوٹی ہے، جو بات تم زبان سے کہنا چاہتی تھی کہ صفیہ اپنی بات میں جھوٹی ہے، وہ بات تم نے آپس میں آنکھ کے اشارے سے کر دی۔ تم نے وہ غیبت کی ہے جو غیبت زبان سے کی جاتی ہے،
لہذا کلی کرو. یہ نہ کہا کہ آنکھ دھو لو، یہ نہ کہا کہ آنکھ دھو لو. میری بات دھیان سے سننا. انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ آپس میں جس طرح جڑے ہوئے ہیں، وہ آپس میں جس طرح جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح اللہ کے تمام احکام بھی آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ایک حکم سے دوسرے حکم کو مدد ملتی ہے، ایک حکم سے دوسرے حکم کو مدد ملتی ہے. اگر شخص یہ سوچے کہ نماز پڑھتے ہیں روزہ نہیں رکھتے، نماز مستقل فریضہ بے شک ہے، روزہ مستقل فریضہ ہے، لیکن آپس میں ان سارے احکام کا آپس میں ایسا تعلق و رشتہ ہے کہ ایک حکم دوسرے حکم کے لیے معاون ہے. اسی طرح انسان کے اعضاء میں بھی ایک عضو دوسرے عضو کے لیے خیر کے کام معاون ہے. میں عرض کرتا ہوں، اگر کوئی شخص نامحرم سے نظر کو پھیر لے تو اللہ رب العزت اس کو ایسی عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ اس عبادت کی حلاوت، اس کا مٹھاس اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے، جو دل میں محسوس کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نامحرم کی طرف نظر اٹھانا شیطان کے زہر میں بجھائے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہ نہیں کہ اگر نامحرم کو دیکھا تو صرف اس سے آنکھ گندی ہوئی، اس سے صرف آنکھ گندی ہوئی، نہیں، صرف آنکھ نہیں گندی ہوگی بلکہ زہریلے تیر سے سارا بدن متاثر ہوگا. حدیث میں سہم المسموم کہنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ آنکھ یہ ایک ایسا عضو ہے کہ اس سے سارے اعضاء متاثر ہوں گے، اس کے گناہ سے، اسی گناہ سے سارے اعضاء متاثر ہوں گے، اس کے ایک عمل کے گناہ سے سارے اعضاء متاثر ہوں گے. اگر کسی کو زہریلا تیر لگے تو اس کے زہر کا اثر پورے بدن پر ہوگا. اگر زہریلا نہیں ہے تو جہاں زخم آئے گا وہاں وہ حصہ متاثر ہوگا. حضرت فرمایا سہم المسموم، زہر نے بجھایا ہوا تیر، یہ شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے جو زہر میں بجھایا ہوا ہے. تو اسی طرح جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے احکام جس طرح ایک دوسرے کے لیے معاون ہیں، اگر ان احکام کو پورا کیا جائے، اسی طرح ان احکام کو توڑا جائے تو یہ احکام ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ بھی ہیں. اگر فرائض میں سے ایک فریضے میں غفلت ہوگی تو باقی فرائض بھی متاثر ہوں گے، باقی فرائض بھی متاثر ہوں گے. میں نے مثال دے کر یہ سمجھانا چاہا، جس طرح انسان کے سارے بدن کے اعضاء آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اس طرح اللہ کے تمام احکام بھی انسان کے اعضاء کے مجموعے کی طرح احکام کا بھی مجموعہ ہے، احکام کا بھی مجموعہ ہے. ایک روزہ ہی ہے، ایک روزہ ہی ہے. اس کو غور کر لو کہ اگر روزے میں ہم یہ خیال کریں کہ کھانا پینا نہیں ہے، بیوی سے ملنا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے روزے میں صرف پیٹ کا خیال کیا، روزے میں صرف پیٹ کا خیال کیا، زبان کا خیال نہ کیا، آنکھ کا خیال نہ کیا، کان سے کیا سننے کا خیال نہ کیا، تو روزہ بگڑے گا، تو روزہ بگڑے گا، کیونکہ تیرا روزہ صرف پیٹ سے متعلق نہیں ہے، تیرا روزہ صرف پیٹ سے متعلق نہیں. تیرا جس طرح پورا بدن ایک مجموعہ ہے، سارے بدن کے تمام اعضاء کو روزے پر لاؤ، جس طرح بدن کے تمام اعضاء کو نماز میں استعمال کرتے ہو.
جس طرح بدن کے تمام اعضاء کو نماز میں استعمال کرتے ہو. آنکھ کو پابند کرو نماز میں کہ یہاں کے علاوہ کہیں نہ دیکھیں. زبان کو پابند کرو کہ ذکر اور قرآن کے علاوہ کچھ نہ کہے. اعضاء کو پابند کرو. کون سا عضو نماز میں کہاں رہے. جس طرح نماز میں پورے بدن کے استعمال کا نام نماز ہے، اس طرح روزے میں پورے بدن کے استعمال کا نام روزہ ہے. میں یاد کرنا چاہتا ہوں پورے بدن کے استعمال کا نام روزہ ہے. ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس انسان کے جسم کے اعضاء کا جو مجموعہ ہے اس میں ایک چھوٹا سا عضو اگر غلط استعمال ہو تو اس کا باقی اعضاء پر کیا اثر پڑے گا. باقی اعضاء پر کیا اثر پڑے گا اس کو میں سمجھانا چاہتا تھا. یا صفیہ نے جب آنکھ سے اشارہ کیا ایک دوسرے کی طرف تو آپ نے فرمایا تم سب کلی کرو کیونکہ تم نے صفیہ کی زبان سے غیبت کی ہے.